وعلیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آئیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے ہمارے پاس بیٹا دی سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیویئر کہتے ہیں بچانے والے کو، دفاع کرنے والے کو، یہاں پہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے جانے والا، رہنمائی کرنے والا، رہبر ہو گیا، یا پھر اسپیسیفک کانٹیکسٹ جو ہے ہمارا کہ نجات دہندہ، نجات کا سبب بننے والا، بخشش کا ذریعہ بننے والا۔ یہاں پہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے دی سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، وہ خاص طور پہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے اسی حوالے سے کے لکھا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ولادت ہوئی ہے، اس سرزمین کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ پہلے پیراگراف کے اندر عربیہ کے جو سرزمین عرب ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، اس کی جو جیوگرافی ہے وہ بتائی گئی ہمیں، پھر وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شاندار حافظے کے مالک تھے۔ پھر یہاں پہ ہمیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میں ان کے جو ان کی ایک خاصیت تھی چیزوں کو میمورائز کرنا، پھر اس میں خاص طور پہ اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا، پھر ان کے حوالے سے یہ ساری جو سچویشنز تھی یہاں پہ وہ ساری اسی کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے۔ آئیے ہم اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ دی سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کا یا انسانوں کا بچانے والا، دفاع کرنے والا یا نجات دہندہ۔ سب سے پہلا پیراگراف ہے بیٹا بورڈ کا، ریپیٹڈ پیراگراف بھی ہے۔ عربیہ از دی لینڈ آف انپیرلڈ چارمڈ، عربیہ عرب از دی لینڈ سرزمین ہے آف انپیرلڈ بے مثال چارمڈ دلکشی اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی، ود اٹس ٹریکلیس ڈیزرٹس، اس کے گمنام صحرا، آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلے، ان دی ڈیزلنگ ریز آف دی ٹراپیکل سن، آنکھوں کو چدھیا دینے والی سورج کی جو روشنی ہے۔ سرزمین عرب اپنی بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کے حوالے سے بے مثال ہے، اس کے گمنام صحرا ہے، اور اس کا ایک گرم مرطوب آنکھوں کو مبہم کر دینے والا، آنکھوں کو چدھیا دینے والا سورج ہے۔ اٹس ٹیری اسکائی، اس کا تاروں بھرا آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ، پرجوش کرتا ہے یا پرجوش کیا، دی امیجینیشن، تخیل کو، آف دی پوئٹس، شعراء کے، اینڈ ٹریولرز، اور مسافروں کے۔ اس کے تاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو اجاگر کیا ہے یا پرجوش کیا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہی سرزمین ہے، دیٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے، ان دی سٹی آف مکہ مکرمہ، جو کہ شہر مکہ مکرمہ ہے، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دی ریڈ سی، جو کہ بحیرہ احمر سے 50 میل کی دوری پہ واقع ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں پہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ شہر مکہ شہر مکہ میں وہ پیدا ہوئے، جو کہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل کی دوری پہ واقع ہے۔ پیراگراف 2 ہے بیٹا، ہم نے کہا کہ یہ لوگوں کے جو عرب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پہلے عرب کے بارے میں بتایا گیا، عرب کی جو سرزمین تھی اس کے بارے میں بتایا گیا، پھر یہاں پہ وہ جو خاص طور پہ اسپیسیفک کانٹیکسٹ ہے جو عرب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دی عربز پوزیسڈ، رکھتے تھے، a remarkable memory، ایک شاندار حافظہ، and were an eloquent people، eloquent کہتے ہیں فصیح ہونا، فصاحت رکھنا۔ عرب شاندار حافظے اور فصاحت کے مالک تھے۔ their eloquence، ان کی فصاحت، and memory، اور ان کی یادداشت، found، پائی جاتی ہے، ایکسپریشن، اظہار میں، in their poetry، ان کی شاعری کے۔ ان کی فصاحت اور یادداشت جو ہے ان کے شاعری کے اظہار میں پائی جاتی ہے۔ ایوری ایئر، ہر سال، a fair was held، ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنس،
شاعری کے مقابلہ جات کے لیے ایٹ اکاز کے مقام پہ. اٹ از نیریٹڈ، یہ بیان کیا گیا دیٹ حماد سیڈ ٹو دی کیلف ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet، حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 long poems، 100 طویل نظمیں without taking into account short pieces، ان کو مختصر کیے بغیر، and all of that، اور یہ تمام نظمیں was composed، بنائی گئی تھیں یا لکھی گئی تھیں exclusively، یقینی طور پر by poets، شعراء سے before the promulgation، کہتے ہیں تبلیغ کو یا اشاعت کو، before the promulgation of Islam، اسلام کی اشاعت یا تبلیغ سے پہلے. ہر سال اکاس کے مقام پر شاعری کا ایک میلہ منعقد ہوا کرتا تھا. یہ بیان کیا گیا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں آپ کے سامنے حروف تہجی کے ہر حرف سے 100 طویل نظمیں مختصر کیے بغیر سنا سکتا ہوں، اور یہ تمام نظمیں جو ہیں وہ اسلام کی اشاعت سے پہلے مشہور شعراء کی طرف سے لکھی گئی ہوں گی. اٹ از نو اسمال وانڈر، یہ کم حیرانی کی بات نہیں ہے دیٹ کہ اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ نے چوز انتخاب کیا دی عربک لینگویج، عربی زبان کا فار از فائنل ڈسپنسیشن، ان کی آخری الفاظ کی تقسیم کے لیے، اینڈ دی پریزرویشن، اور تحفظ کے لیے آف ہز ورڈس، ان کے الفاظ کی. یہ کم حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری الفاظ، یعنی کہ قرآن مجید، ہمارا بینگ اے مسلم ہمارا یہ ماننا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی صحیفہ، کوئی کتاب نہیں آئے گی. تو ہم اسی پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کم حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام یا آخری الفاظ کی تقسیم اور تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. تیسرا پیراگراف ہے بیٹا، بورڈ کا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. ان دی 5th and 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں، مین کائنڈ، بنی نو انسان، سٹوڈ، کھڑے تھے، آن دی ورج آف کیوس، تباہی کے دہانے پہ. اٹ سیمڈ، یہ نظر آ رہا تھا، دیٹ کہ دی سویلائزیشن، وہ تہذیب، وچ ہیڈ ٹیکن، جس کو لگے ہیں 4000 years ٹو گرو، 4000 سال، ہیڈ اسٹارٹیڈ کرمبلنگ، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، یہ وہی وقت تھا، اللہ آلمائٹی، اللہ تعالیٰ نے ریزڈ، بھیجا یا کھڑا کیا، رسول، ایک رسول کو، among themselves، ان میں سے، to lift the humanity، کہ وہ انسانیت کو اٹھائے، from the ignorance، جہالت سے، into the light of faith، اور ایمان کی روشنی میں لے جائے. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں بنی نو انسان تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا. یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ جس تہذیب کو پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. یہ وہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا جس نے انہیں جہالت سے نکال کے ایمان کی روشنی سے نوازا. پیراگراف 4 ہے بیٹا، سٹارٹ کر رہے ہیں. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے، he spent most of his time in solitude، solitude کہتے ہیں تنہائی کو، and meditation ہوتا ہے ذکر اذکار کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور ذکر اذکار میں گزارا کرتے تھے. in the cave of ہرا، غار ہرا میں، he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to retire with food، ریٹائر ہوتا ہے رہ جانا، with food، خوراک کے ساتھ، and water، اور پانی کے ساتھ، and spend، اور گزارا کرتے تھے، days and weeks، دن اور ہفتے، in remembrance of اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ کی یاد میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوراک اور پانی کے ساتھ کئی ہفتے، کئی دن اور ہفتے غار ہرا میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا کرتے تھے. 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹا. دی پیریڈ آف ویٹنگ، بورڈ کا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. دی پیریڈ آف ویٹنگ، انتظار کی گھڑیاں، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، اختتام کو تھیں یا ختم ہونے کو تھیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھیں. ہز ہارٹ، ان کا دل، واز اوور فلوئنگ، بھرا ہوا تھا، ود پروفاؤنڈ کہتے ہیں گہری، کمپیشن، ہمدردی، فار ہیومینٹی، انسانیت کے ساتھ. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو تھی، ان کا دل گہری انسانی ہمدردی کے ساتھ بھرا ہوا تھا. ہی
had a pressing urge. pressing urge کہتے ہیں شدید خواہش ہونا، شدت والی خواہش ہونا. ان کی یہ شدید خواہش تھی to eradicate کہ وہ خاتمہ کریں wrong beliefs، غلط عقائد کا، social evils، سماجی برائیوں کا، cruelty، ظلم کا، and injustice اور ناانصافی کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ وہ غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں یا ختم کر دیں. دی مومنٹ، وہ لمحہ had arrived، وہ پہنچ چکا تھا when ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed. bestowed کہتے ہیں to be bestowed جن کو نوازا جانا ہو with نبوت کے ساتھ. وہ وقت آ چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا. one day، ایک دن when ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of Hira، جب وہ غار ہیرا میں موجود تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام came، آئے and conveyed اور پہنچایا to him، ان کو the following message، مندرجہ ذیل پیغام of اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام. ایک دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام پہنچایا. اور وہ پیغام کون سا تھا؟ وہی پہلی وحی تھی جو ہم کہتے ہیں نا، پہلی آیت قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، وہ کون سی تھی بیٹا؟ اقرا. اقرا کسے کہتے ہیں؟ ایک حکم ہے پڑھنے کا. اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. پھر آگے کیا فرمایا؟ بسمی، نام سے. اقرا، پڑھ، بسمی، نام سے. ربی کلذی، اپنے رب کے نام سے. خالق، جس نے تجھے پیدا کیا، تخلیق کیا. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا. من علق، علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو یا خون کے لوتھڑے کو. جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرا، پڑھ. وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے. الذی علم بالقلم. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، مہربان ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا. علم الانسان ما لم یعلم، علم الانسان، انسان کو علم دیا یا سکھایا. ما لم یعلم، جس سے وہ ناواقف تھا، جس کو وہ نہیں جانتا تھا. انسان کو وہ کچھ سکھایا جس سے وہ ناواقف تھا، جو وہ نہیں جانتا تھا. اس کے انگلش ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. ریڈ ان دی نیم آف thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of pen, taught man that which he knew not. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھ، تیرا رب بہت بڑا رحیم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. پیراگراف 6 ہے بیٹا. دی ریویلیشن آف دی ڈیوائن میسج، اللہ تعالیٰ کے جو پیغام کا سلسلہ تھا یا وحی کا سلسلہ تھا، which continued for the next 23 years، جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہا. had begun، شروع ہو چکا تھا. and the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen، وہ کھڑے ہو چکے تھے. to proclaim، اعلان کرنے کے لیے. the oneness، وحدانیت کا. of اللہ تعالیٰ کی، جسے ہم توحید بھی کہتے ہیں. and the unity of mankind، اور انسانیت کی یکجوئی کا. وحی کا وہ سلسلہ جو کہ اگلے 23 برس تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے یکجوئی کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. ہز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشن واز ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا. دی نیکسس آف سپرسٹیشن، توہم پرستی کو. اگنورینس، جہالت کو. اینڈ ڈس بلیف، اور غلط عقیدوں کو. اینڈ سیٹ اپ، اور قائم کرنا. ا نوبل کنسیپشن، ایک اچھا نظام یا عمل. آف لائف، زندگی کا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کو لے کے جانا. ٹو دی لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی میں. اینڈ دی ڈیوائن بلیس، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں. ان کا مقصد توہم پرستی کو ختم کرنا، جہالت کو ختم کرنا، غلط عقیدوں کو ختم کرنا، اور انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ اقدار قائم کرنا، جو کہ جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے نیچے یا اللہ تعالیٰ کی روشنی کے نیچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نیچے لے کے جایا جائے، یا ہم ایمان کی روشنی میں لے کے جائے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں لے کے جائے.
पैराग्राफ 7 है बेटा हमारे पास, सिंस जैसे कि दिस बिलीफ, ये अकीदा वाज थ्रेटनिंग, खतरा बन रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे का इन दी सोसाइटी, मुआशरे में, दी पवान अरब्स, कुफार अरब स्टार्टेड, शुरू कर चुके थे, टू माउंट प्रेशर, दबाव डालना, ऑन दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों पर। जैसे कि ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए, इनके ये कुफार की बात हो रही है, जैसे कि ये अकीदा, कौन सा अकीदा, अकीदा इस्लाम की बात हो रही है, जैसे कि ये अकीदा मुआशरे में उनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था, तो कुफार अरब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो ये चाहते थे कि वो अपना रिनाउंस देयर कॉज, वो अपना मकसद छोड़ दें, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुत परस्ती की तरफ वापस आ जाएं। वो ये चाहते थे कि नहीं, कुफार अरब ये चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो पैरोकार हैं वो अल्लाह ताला की वहदानियत का जो रास्ता है, या अल्लाह ताला की जो तबलीग का रास्ता है, वो छोड़ के बुत परस्ती की तरफ वापस आ जाएं। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पे, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, एक पैगाम रसां भेजा, टू द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयर अंकल अबू तालिब, एक मौके पे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा को एक वफ्द भेजा, एक पैगाम रसां भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसको बताया, टू रिस्ट्रेन, के वो रोकें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने से रोकें, और फेस देयर एनमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंड हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, अपने आप को किसी उलझन का शिकार पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब थे, उन्होंने अपने आप को उलझन का शिकार पाया और उन्होंने एक वफ्द अपने भतीजे की तरफ, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा, एंड एक्सप्लेन, और उनको वजाहत की, टू द सिचुएशन, इस सूरत हाल की। उन्होंने अपने आप को किसी उलझन का शिकार पाकर उन्होंने अपने भतीजे की तरफ एक वफ्द भेजा और उनको इस सूरत हाल के बारे में आगाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ की हथेली, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद को मेरे बाएं हाथ की हथेली पे रख दें, इवन देन आई शेल नॉट अबंडन, अबंडन होता है रुकना, रोकना, या छोड़ देना, या तर्क करना, मैं तब भी नहीं रुकूंगा, द प्रोक्लेमेशन, वहदानियत की तबलीग की, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग की। मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ की हथेली और चांद को मेरे बाएं हाथ की हथेली पर रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत की तबलीग से बाज नहीं आऊंगा। आई शेल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, मैं एक सच्चा अकीदा दुनिया पर कायम करूंगा, और पेरिश, पेरिश कहते हैं तबाह होना या फना होना, अब पेरिश इन दिस अटेम्प्ट, या फिर इस कोशिश में फना हो जाऊंगा। पैराग्राफ 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, वो इतने मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पे चलो, नन विल डेयर टच दी, कोई आपको नहीं छू सकता, आई शेल नेवर फॉरसेक दी, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगा। 9 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पे चल पड़े, अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम, जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था या इंतखाब किया था, इम्ब्यूड, सरशार होकर विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई से, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता अज़म के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस, शाइस्तगी से, एंड डिग्निटी, और अजमत के साथ। अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़म से सरशार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का शाइस्तगी और अजमत के साथ सामना किया। इन नो टाइम, बगैर किसी वक्त में, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेटेड, बुलंद कर दिया, मैन, इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, बगैर किसी वक्त में या थोड़े ही वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को दोनों दुनियावी और आखिरी दौर में बुलंद कर दिया या ऊंचा कर दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह अरब के पीछे एक अहम मुतहर्रिक थे, विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जो कि इंसानी तारीख में आज तक
جو ہے متاثر کن مانی جاتی ہے. نو وانڈر یہ کم حیرانی کی بات نہیں ہے یا حیرانی کی بات نہیں ہے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسلی ایکنالجڈ, ان کو عالمی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ایز موسٹ انفلوئنشل فگر ان دی ہسٹری, تاریخ میں سب سے متاثر کن شخصیت کے حوالے سے. یہ کم حیرانی کی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمی طور پر متاثر کن شخصیت کے حوالے سے جانا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے. ان دی ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ کے مطابق a great historian, جو کہ ایک عظیم تاریخ دان تھا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم was responsible, ذمہ دار تھے for both, دونوں کے لیے, the theology of Islam, اسلام کی دینی تعلیم کے لیے, and its main ethical and moral principle, اور اس کے جو اخلاقی اقدار تھے اس کے اصولوں کے بارے میں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کی دنیاوی علم بلکہ اس کے اخلاقی قدروں کے بھی ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن مزید یہ کہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلیڈ اے کی رول, انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ان پروسیلیٹائزنگ, تبلیغ میں, دی نیو فیتھ, نئے عقیدے کو, اینڈ ان اسٹیبلشنگ, اور بلند کرنے میں یا استوار کرنے میں, ریلیجیس پریکٹسز, جو مذہبی رسومات ہوتی ہیں. مزید یہ کہ وہ اسلام یا نئے عقیدے کی تبلیغ میں اور مذہب کی جو مذہبی رسومات ہوتے ہیں ان کو استوار کرنے میں ایک اہم کردار تھے. ان فیکٹ دراصل ایز دی ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ, دراصل فتح عرب کے اہم متحرک کی حیثیت سے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ویل رینک ایز دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. یہی وجہ تھی, اسی وجہ کی جو ہے ان کو سیاسی لیڈر بھی یا سیاسی رہنما بھی مانا جاتا ہے. دی عرب کنکویسٹ آف دی 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. جو فتوحات عرب تھیں وہ تب سے لے کے آج تک, جو انسانی تاریخ ہے آج تک, جتنے بھی ان کے فتوحات آئی ہیں ان میں ایک اہم کردار ادا کرتی آئی ہے. پیراگراف 10 ہے بیٹا ہمارے پاس. سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن, اس طرح کی مکمل تبدیلی آف اے مین, انسان کی, اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی, اوف احسان مند ہے ٹو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ڈیپ فیتھ, پختہ عزم کی یا عقیدے کی یا ایمان کی, اللہ آلمائٹی, اللہ تعالیٰ کے اوپر, ٹو ہز لو فار ہیومینٹی, انسانیت کے لیے محبت, اینڈ ٹو دی نوبیلٹی آف ہز کریکٹر, اور ان کے کردار کی خوبصورتی کی. اس طرح کی مکمل جو تبدیلی ہوتی ہے مین کے انسان اور معاشرے کی مکمل جو تبدیلی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ ایمان, انسانیت سے محبت اور ان کے کردار کی خوبصورتی تھی. انڈیڈ, بے شک, ہز لائف, ان کی زندگی, ایز اے پرفیکٹ ماڈل, ایک بہترین نمونہ ہے ٹو فالو, پیروی کرنے کے لیے. ان ریپلائی ٹو اے کوشچن اباؤٹ دی لائف آف دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عائشہ سیڈ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا, his morals, ان کے اخلاقیات, and characters, اور کردار, are an embodiment of the holy Quran, قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. The final word about the savior of mankind in the holy Quran is, جو انسانیت کے نجات کے لیے آخری الفاظ قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی کہہ دیجئے, انا ارسلناکا, آپ کو بنا کے بھیجا گیا, شاہدوں, گواہ, و مبشروں, بشارت دینے والا, و نذیرہ, اور ڈرانے والا, تنبیہ کرنے والا یا روکنے والا. اے نبی کہہ دیجئے کہ آپ کو ایک خوشخبری دینے والا, بشارت, گواہی دینے والا اور ڈرانے والا یا تنبیہ کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور یہاں پہ فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ, یہ سب اللہ کی طرف سے, بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اور ایک اس کی قسم مین کے اس کی اجازت سے لے کے وہ آپ کو مین کے انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. او نبی, اے نبی, شیورلی, یقینی طور پر, وی ہیو سینٹ یو, آپ کو بھیجا ہے, ایز اے وٹنس, ایک گواہ کے طور پر, ایز اے بیئر آف گڈ نیوز, خوشخبری سنانے والا, اینڈ ایز اے وارنر, اور تنبیہ کرنے والا یا روکنے والا, ایز دی ون, اور ایک ایسا شخص, انوائٹنگ ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے, بائی ہز پرمیشن, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ, اور ایک ہدایت کنندہ یا ہدایت بخشنے والا, ہدایت لے کے آنے والا ہے. آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ. اللہ نگہبان.